فاتحہ۔ تمہاری عظمت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تم شجر نبوت کا ایک حصہ ہو۔ میں اس مجمع کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں جو فاطمہ منی کو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ اسی کا ایک دوسرا رخ ہے جو حسین ابن علی نے شہزادی جناب زینب کے لیے دنیا کے حوالے کیا کہ بلند ترین سلوات پڑھ دیں
لہجے میں باتیں واقعی اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مرحلہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اصلاً کل دوپہر میں اس مجلس کا وعدہ ہوا، یہ میری غلطی تھی کہ میں نے شہنشاہ بھائی سے یہ پوچھی نہیں بات کہ مجلس کس عنوان کے تحت ہے۔ اللہ کی مجلس سے تو کام سب سے بڑا مرحلہ امام حسین اور ان کی ذات ہوتی ہے۔ مغرب کے درمیان یا مغرب سے کچھ پہلے میں نے فون کیا، تب یہ بات مجھے معلوم ہوئی۔ اب اس سے عالم میں مجھے نکلنا بھی تھا مجلس کے لیے، اور پھر وہاں سے آنا تھا۔ کوئی خاص لوگ نہیں ہے، اور پھر بھی کوشش یہ ہے کہ میرے بچوں تک عظمت جناب زینب کے نام پر کچھ لفظیں ایسی پہنچ جائیں کہ بالکل منفرد۔ کیوں؟ میں تو کہہ کے خطاوار ہوں، اور ہم سب جو ہے وہ خاطئ انسان، ہم معصوم نہیں ہیں۔ میں اسی لفظ کو بنیاد کر رہا ہوں۔ اصل میں جناب زینب کی عظمت بیان کرنے کے لیے کم سے کم انسان کو سید سجاد ہونا چاہیے کہ جہاں مشیت کا پہرا بیٹھا ہو، جو کلام بھی کرے مشیت الہی کے سانچے میں کم سے کم سید سجاد جیسا ہونا چاہیے، تب جا کے عظمت جناب زینب بیان ہوگی۔ ایک لفظ ہے، بہت ایک لفظ جو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ مجلس نہیں، پورا اشرا۔ کیسے اشرا ہے؟ جناب زینب اسلام کی وہ حدیث ہے جسے 5 قرآنوں نے مل کے پالا۔ میں نے بڑی احتیاط سے مجمع کے حوالے کی کہ جناب زینب وہ حدیث ہے جسے 5 قرآنوں نے مل کے پالا ہے۔ میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ تاریخ میں یہ فقہ بہت پہلے ہم پڑھ بھی چکا ہوں کہ اسلام پر کسی معصوم کا احسان نہیں ہے۔ معصوم کہتے ہی اسے ہے جو محافظ شریعت ہو، تو عنوان امام۔ ہمارے یہاں امام کی تعریف کی گئی ہے، اور نبی کی تعریف کی گئی ہے کہ بانی شریعت کو نبی کہا جاتا ہے، رسول کہا جاتا ہے، اور محافظ شریعت کو امام کہا جاتا ہے۔ تو امام کا فریضہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے۔ مثلا ایک کربلا نے پوری شریعت کو بچا لیا، اگر درمیان میں ضرورت ہوتی تو کم سے کم حسین کے بعد 9 کربلا بن سکتی تھی، مگر ایک کربلا کافی۔ اس کے بعد کبھی ایسا اگلا درپیش آتا، آپ بھی کریں ہمارے بقیہ امام بھی کربلا بناتے، مگر ایک کربلا نے دین و شریعت کو بچا لیا، اگر دوسری کربلا بنانی نہیں پڑی۔ تو پوری کربلا پر اگر دیکھا جائے عقیدت کی کتابوں سے، روایت سے نہیں، عقیدت کی دنیا الگ ہے۔ عقیدت کے معاملے میں خطیب اپنا ذمہ دار ہوتا ہے، سننے والوں کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ یہ میرا اپنا مرحلہ ہے، اپنا عقیدہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کو متفق ہونا کوئی ضروری نہیں ہے کہ پوری شریعت پر 2 بڑے معصوم ہستیوں کا احسان ہے۔ اگر ابتدا سے ابو طالب کو نکال دیا جائے اور انتہا سے شہزادی زینب کو نکال دیا جائے، ایک سلمان پڑھتے انتہا سے جناب زینب کو نکال دیا جائے، تو ابو طالب کو نکالنے کے بعد تاریخ مکہ، تاریخ اسلام گواہ ہے کہ زمانے پیغمبر پر کلمہ لا الہ آ نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس کی بنیاد میں ابو طالب کا نمک شامل نہ ہو جائے۔ اور انتہا سے اگر جناب زینب کو نکال دیا جائے تو مقصد حسین کنج شہیدہ میں دفن ہو جاتا، مگر ہمارا کروڑ سلام کربلا کی اس قافلہ سالار خاتون پر جو 2 اماموں کی موجودگی میں قافلہ سالار، قافلہ سالاری کا نہیں، 2 اماموں کی موجودگی میں قافلہ سالار زینب نہیں ہے۔ کربلا
بچی کو 5 معصوموں نے اپنی تربیت کی ہو، اگر اسے عالم غیر معلمہ کی سند نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ علماء فکریہ ہے، اگر شہزادی زینب نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ 5 معصوموں نے اپنی خصوصی تربیت میں شہزادی زینب کو پالا ہے، اس لیے پالا ہے کہ زینب فقط علی کی بیٹی کا نام نہیں ہے، نبی کی نواسی کا نام نہیں ہے، حسین کی ماجائی کا نام نہیں ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، کیوں؟ کربلا کے حسین نے پوری شریعت بچائی۔ ایک بڑے کریم صلوات پڑھ لیں محمد آئے پرسوں کے لفظات کے حوالے کر دوں، امام حسین نے کربلا میں پوری شریعت بچائی۔ کیا اس میں کوئی اختلاف ہے؟ اگر حسین کربلا میں قربانی نہ دیتے تو نماز ختم ہو جاتی، روزہ ختم ہو جاتا، حج ختم ہو جاتا، قرآن ختم ہو جاتا، کعبہ ختم ہو جاتا۔ پوری شریعت کو امام حسین نے کربلا میں بچایا۔ ابھی آپ نے پاکستان کو منظر دیکھا ہوگا، بڑی پیاری تقریر اہل سنت کے دانشور نے نیٹ پہ ڈالی ہے، جو وہاں معاملات چل رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے مفتیان اسلام کہتا ہے کہ اسلام تو نہیں کہا جائے گا، یہ وقت مفتی کہہ رہے ہیں کہ یزید کو برا نہ کہا جائے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، ایک اہل سنت کے دانشور نے اس محلے کے جواب سوال کیا ان کے سامنے، جنہوں نے فتویٰ دیا کہ یزید کو برا نہ کہا جائے، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ توجہ دیا، آپ کہے ہم آپ کا عقیدہ مان لیں گے، مگر یزید کو اگر برا نہیں کہنا ہے تو پہلے نماز چھوڑ دینا، پہلے نماز پڑھنا چھوڑ دینا، روزہ رکھنا چھوڑ دینا، حج کرنا چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، یزید شریعت کا دشمن تھا، یزید پورے دین کو ختم کرنا چاہتا تھا، حسین نے پوری شریعت بچا لی۔ یہ تمہارا کون سا مذہب ہے کہ ظالم بھی رضی اللہ، مظلوم بھی رضی اللہ؟ آپ کے عقیدے سے کوئی بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نظر میں ہوگا یزید رحمۃ اللہ علیہ ہو سکتا ہے، خلیفۃ المسلمین ہو سکتا ہے، رضی اللہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر یزید کو ان سارے الفاظ سے نوازنے سے پہلے تمہیں نمازیں چھوڑنی پڑے گی، روزہ چھوڑنا پڑے گا، حج چھوڑنا پڑے گا، قرآن چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں، آپ یقین کریں، اگر میں ہوتا تو پھر 2 جملوں کا اضافہ کر دیتا، جبہ چھوڑنا پڑے گا، دستار چھوڑنی پڑے گی، پھر دکان بند ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک سلوات پڑھنے یہ 2 مہینے 8 دن جو ہماری نظروں سے گزر رہے ہیں آہستہ آہستہ، آج 2 تاریخ ہو گئی سفر کی، وہ 1 مہینے 2 دن تمام ہو گئے، اور 1 مہینے 6 دن اور دن ہے۔ دیکھیں میں مولوی ہوں مگر بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے، اگر حساب غلط ہو جائے تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد۔ اسی 2 مہینے 8 دن میں دنیا کو ان ممبروں سے پیغام دیا جاتا ہے کہ اب تو پہچان لو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ بنارس کا مجلس کا اپنی مجلس پڑھنے سے پہلے شریک ہوا، مولانا تہذیب صاحب اللہ رانچی امام جمعہ، انہوں نے اپنا سے پڑھا، مجھے نہیں معلوم، کوئی حوالہ نہیں دیا، ہو سکتا اس کی اپنی کاغذ ہو، لیکن 2 مہینے
اردو فکر جو میرے ذہن میں وہ میرے مجمع تک معینہ وقت تک پہنچ جائے تاکہ وہ حدود پرانی نہ ہونے پائے. دین بچانے کے معنی کیا ہے؟ دیکھیے جزید پوری شریعت کو شراب کے پیالے میں غرق کرنا چاہتا تھا. آدم اپنی محنتوں کو دیکھ رہے تھے کہ رائگاں نہ ہونے پائے تو آدم اس وقت مکے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ بہت توجہ دیا. آدم مکے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, کعبے کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے. نوح کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے, ابراہیم کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے, عیسیٰ و موسیٰ سارے انبیاء کربلا کی طرف دیکھ رہے تھے. پہلی لفظ کا صحیح استعمال کر دوں, خود کعبہ بھی اپنے تحفظ کے لیے جدھر دیکھ رہا تھا. آج وقت ایسا آ گیا کہ خود کعبہ بھی اپنے تحفظ کے لیے کربلا کی طرف نظر دیکھ رہا تھا کہ دیکھے ہم بچتے ہیں کہ جاتے ہیں. تو حسین نے کربلا میں پوری شریعت بچائی. لفظوں کو آپ سنیں, یعنی جس نے آدم کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے, جس نے نوح کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے, جس نے ابراہیم کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے, جس نے موسیٰ کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے, جس نے عیسیٰ کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے, جس نے پیغمبر کے دین کو بچایا اسے حسین کہا جاتا ہے. اور جو حسینیت کو بچا لے اسے زینب کہا جس نے واقعی حسینیت کے پورے مقصد کو بچا لیا اسے زینب کہا جاتا ہے. اب ظاہر کہ ایک کتاب ہے, اس کا حوالہ نیٹ پر میرے پاس میسج کے ساتھ موجود ہے, اسے دیکھنا ہوگا دیکھ لے گا. ایک بلند ترین سلوات پڑھ دے گا. خصائص زینب. اب مجھے خود بھی نہیں معلوم, لیکن کتاب میں نے دیکھی لی. میں اپنے ایک شاگرد سے میں لے کر آتے وقت راستے میں 11 بجے کے بعد فون کیا, بالکل عدالت کے ساتھ گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں, آپ یقین کریں, ورنہ دنیا کا ہر آدمی چوری کا مال بھی سینہ زوری کے ساتھ یہ کہہ کے بیچتا ہے کہ ہم ہی اس کے موجد. انہوں نے ایک چھوٹا سا میسج میرے پاس کیا, اس وقت بھی موبائل میں میرے پاس موجود ہے. انہوں نے خصائص زینب کے حوالے سے ایک فقرہ لکھا, میسج میں کہ نعت علی کا 2 وجود ہے. شاید میری یہ بات میرے بچوں کے لیے ممکن ہے کہ نہیں ہو, حالانکہ تاریخ کا چیپٹر ہے, کوئی بھی پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی سن سکتا ہے, مگر چونکہ آج تک تو میری اپنی سماج سے نہیں گزری بات, اس لیے مجھے یقین ہے کہ شاید یہ بات کرنا پڑتی. خصائص زینب کے حوالے سے لکھا کہ نعت علی کا کتنا وجود ہے؟ 2 وجود. نعت علی کے پہلے وجود کا نام ہے علی. دیکھیں دوسرا خود بخود بول رہا ہے, اور نعت علی کے دوسرے وجود کا نام ہے زینب. اور جو معاملہ نعت علی کا باپ اور بیٹی کے دائرے سے آگے نہیں بڑھا ہے. نعت علی کا 2 وجود انہوں نے بتایا, ایک وجود کا نام ہے علی اور ایک وجود کا نام ہے زینب. اس کی وضاحت انہوں نے کیا کہ جب رسول نے نعت علی پڑھی تو جو وجود بنا اسے علی کہا جاتا ہے. جب حسین نے نعت علی پڑھی جو وجود بنا اسے زینب کہا جاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ. سمیٹنا شروع کروں, لیکن تقریباً 20 سے 22 منٹ ہو گئے. 12 سے 13-15 منٹ فضائل کے نام پر اور لینا چاہتا ہوں, حالانکہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی, مگر میری کوشش ہے کہ مفہوم پورا ہو جائے. اسی کتاب کے حوالے سے ایک فقرہ اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں شہزادی زینب کی وہی حیثیت ہے جو قرآن میں قل هو اللہ احد
اور قل یا ایھا الکافرون کی پہلی باری لفظ میں کسی حوالے کر رہا ہوں، آپ بھی کرے پہلی باری مجلس آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کہیں ابھی نہیں کروں. کیا کہا کہ جناب زینب کی حیثیت اسلام میں قرآن مجید کے دو سوروں جیسی ہے. بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ. ایک حیثیت بتائے کہ جو قرآن مجید میں قل هو اللہ کی ہے وہ شہزادی زینب کی ہے، اور دوسری حیثیت جو قرآن مجید میں قل یا ایھا الکافرون کی ہے وہ جناب زینب کی ہے. لیکن پہلے والے سے تو سب متفق ہو گئے ہوں گے، دوسرے والے کو سن کے لوگ گھبرا رہے ہیں. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ. صاحب خصائص الزینب نے کیا بہترین تشریح ان دونوں کی تھی. کہلے کہ اصل میں قل هو اللہ احد اللہ سے تولا کی علامت ہے. یہ غور فرمایا ہے نا، اللہ سے تولا کی علامت ہے. قل یا ایھا الکافرون اللہ سے تبرع کی علامت ہے. تولا کے ساتھ جب تک تبرع نہ آ جائے، نہیں میں مصطفیٰ بعد میں پڑھ رہا ہوں اس لیے مجھے فکروں کو دبانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تک تولا کے ساتھ تبرع نہ آ جائے، یہ وجہ ہے آپ حج کی دنیا میں دیکھیں لبیک اللہم سے شروع ہو کر شیطان پر کنکری مار کر ختم ہوتا ہے تاکہ دنیا تولا بھی پہچان لے. دونوں کے حج مکمل نہیں ہوتا تو تولا اور تبرع کے بغیر دین کیسے مکمل ہو جائے گا. یہ ان کا اپنا خبرہ جو میں نے آپ کے حوالے کیا کہ قل هو اللہ احد اللہ کے سے تولا کی علامت، اور قل یا ایھا الکافرون اللہ سے تبرع کی علامت ہے. اور انہوں نے کیا آپریشن اس کا کیا، کہنے لگے کیسے جناب زینب کی مثال ان دونوں سوروں سے لی گئی ہے. جو اور توجہ چاہتا ہوں، جناب زینب نے جو مکتب عزاداری کے نام پہ قائم کیا وہ جناب حسینیوں سے تولا کی علامت ہے. سارے عزاداروں اور سارے حسینیوں سے تولا کی علامت ہے. جو حسین کے مخالف ہیں ان کے لیے یہ عزاداری تبرع کی علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کتنے بدعت کے فتوے کسی چیز کے خلاف نہیں دیے گئے جتنا امام حسین کی عزاداری کے نام ہے. اتنا فتویٰ دنیا میں کسی کے خلاف نہیں دیا گیا، کسی کے خلاف نہیں دیا گیا. خالی ایک فتویٰ فتوے کی دکان کھول کر پوری دنیا نے دیا، مل کے دیا. بعض معاملات میں چاہے آپس میں اختلاف ہو مگر اس معاملے میں سب متحد ہیں. کم سے کم ان کا اتحاد دیکھ کر عزاداروں کو کچھ تو درس لینا چاہیے کہ ہم اگر برادری کے نام پہ نہ متحد ہو پائے تو عزاداری کے نام پہ تو متحد ہو پائے. ایک بلند ترین صلوات محمد علیہ. اور توجہ گفتگو کو حصے سے لے دوں تاکہ اصل منظر تک آتے آتے گفتگو اپنے معینہ وقت میں تمام ہو جائے. اب اس کے بعد کا منظر دیکھیں. حالانکہ میں جناب زینب کے خطبے کے ساتھ چوتھمان کے خطبے کے خطبے بھی نقل کرنا چاہتا تھا مگر اس کے لیے ایک الگ سے مجلس کرنے رکھتے کہ اسے آپ کے حوالے کر دوں گا. گفتگو کو اسے سمیٹ لے دیتا ہوں. جناب زینب نے دربار شام میں جو خطبہ دیا وہ بھی کتابوں میں پایا جاتا ہے. میں پورا خطبہ تو نہیں آپ کے حوالے کر سکتا. اللہ غریب رحمت کرے، اس معاملے میں بڑی اتھارٹی رکھتے تھے. ہمارے وطن کے خطیب مولانا تہذیب الحسن صاحب اللہ مرحوم ہو گئے. وہ جناب زینب کے خطبے پر بڑی اتھارٹی رکھتے تھے. میں نے لوگوں سے سنا تو میرا اپنا کوئی اتفاق نہیں ہوا. میں صرف جناب زینب کے خطبے کا ایک فقرہ اپنے مجلس کے حوالے کر دوں گا، بات کو سمجھ دوں گا. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد. یزید میں آیا، یزید شراب کے نشے میں مخمور ہو کر تخت شاہی پر بیٹھا ہوا. اچھا
یہ بھی عجب عالم ہے کہ ہے تو شراب کے نشے میں مگر قرآن کی کچھ آیتوں کا حافظ ہے، محافظ نہیں۔ اور فرمایا کچھ آیتوں کا حافظ ہے، ایک دو آیتیں شاید اسے یاد رہی ہو، جیسے 2-4 آیتیں مجلس کے نام پر میں نے یاد کر دی، اسے بھی ایک آدھ دو آیتیں یاد تھی، اسے تو پھر کچھ جناب زینب کو دیکھ کے افتخار پڑا، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء۔ جزاک اللہ۔ یعنی یزید شہزادی زینب کو دیکھ کے یہ کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا۔ شہزادی زینب ایک قیدی بن کے نہیں، ہاتھ پسے گردن بن رہے ہیں، یہ اپنا مجمع نہیں ہے جو اچھے فکروں میں داد بھی دے دے، مسائل میں رو بھی دے، وہاں سب غیر ہیں، اپنے مجمع میں کلام کرنا اور ہے، غیر کے مجمع میں کلام لانا یہ علی کی بیٹی کا کام ہے۔ غیر کے مجمع میں انقلاب برپا کرنا وہ بھی ایک عورت، واقعی نفسیات کو بھی پہچانیے گا۔ شہزادی زینب کچھ بھی ہو، یہ علی کی بیٹی ہے، جناب عباس کی بہن ہے، مگر عورت ہے نا، نفسیات تو ہے۔ اور توجہ چاہتا ہوں، انقلاب برپا کیا کیسے؟ جیسے اس نے آیت پڑھی ابھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ کہہ کر، جیسے ہی لفظ ذلت پر آیا تھا، اب لسان زینب کھلی، کہا ذلت سے آگے نہ بڑھنا، جہاں تک تجھے خدا لانا چاہتا، اگر تجھے خدا لانا چاہتا تھا اس نے تجھے لا دیا۔ تم نے آیت بھی پڑھی تو وہی پڑھی، اس کا تو حقدار ہے۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب نے دوسرا سوال کہا کہ یزید تو جسے ملک کہہ رہا ہے یہ ملک نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد، بلند کریے صلوات پڑھ دے۔ یہ ملک نہیں ہے، یہ مہلت ہے۔ اللہ ظالم افراد کو مہلت اسی لیے فراہم کرتا ہے تاکہ ان کو جتنی منزل ملی ہے، جتنی حیثیت ملی ہے، وہ اپنے ظلم کا واقعی حق ادا کر لیں۔ یعنی شہزادی زینب نے دربار یزید میں یہ کہہ کے بتا دیا کہ دربار والوں اب تو پہچان لو کہ ظالم کون ہے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم۔ یہ بلند ترین صلوات محمد علیہ محمد پر پڑھے بات کرو۔ شہزادی زینب کا سفر وہ آپ کے حوالے کرو، اسی شہزادی زینب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا لکھا کہ جناب زینب نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلام کیا اور کیا فرمایا تھا کہ یزید میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرا نام دنیا میں لینے والا کوئی نہیں ہے، میرے حسین کا ذکر خالی زمین میں نہیں آسمانوں میں پایا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھ دے۔ میرے حسین کا ذکر خالی زمین میں نہیں آسمانوں میں پایا جا رہا ہے۔ اور آج کی نئے دور کی تحقیق آپ اٹھا کے دیکھیں تو دنیا کا تقریباً ہر دانشور یہ کہنے پر مجبور ہے کہ کل اگر علم آگے بڑھا، سائنس نے اور ترقی کی اور فضاؤں میں جو آواز نشر ہو کر پہلے سے آ چکی ہے، اگر اسے حساب لگایا جائے تو یہ مشکل ہے کہنا کہ اللہ اکبر زیادہ ہے یا حسین زیادہ۔ لیکن میں عقیدت پہ ڈوبی ہوئی خطابت کا عادی نہیں ہوں، میں نے تجزیہ دوسرے کا آپ کے حوالے کیا۔ توجہ دیا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرا نام ختم ہو رہا، اقتدار ختم ہو رہا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شہزادی زینب کی تقریر میں بہت توجہ
اور اس کے بعد علم جو واقعی وجدانی اعتبار سے مولانا نے مجھے دی، میں اس سے اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں، علماء سے اپنی فکر کی اصلاح چاہتا ہوں۔ جناب زینب کا فکرہ، وہ کہتی ہے یزید تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا، میرے ماجائے کا نام زندہ رہے گا، تیرا نام مل جائے گا، میرے بھیا کا نام زندہ رہے گا، اور توجہ تو نیست و نابود ہو جائے گا، حسین زندہ و پائندہ آباد رہے گا۔ اب اس لفظ کو یوں ہی نہ سن لیجیے گا، یہ میرا اپنا فکرہ ہے جو آپ کے والے کرا۔ یہ وجہ ہے کہ شہزادی زینب کے فکرے کو جو تقریباً 1382 سال پہلے دربار یزید میں شہزادی نے کہا تھا، آج اگر اسے دیکھا جائے تو یزید کے نام پر اتنے لوگ جی نہیں رہے ہیں جتنے لوگ حسین کے نام پہ مر رہے ہیں۔ آج ہر دل کی دھڑکن کا نام ہے، آج واقعی شعور کی ان گہرائیوں میں حسین کی حکومت چل رہی ہے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد رضی اللہ۔ اس بات ظاہر کہ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ سفیر روم جسے روم سے بلایا گیا، اس نے پوچھا یزید یہ کون لوگ؟ دیکھیے نقل کفر نہ باشد، سفیر روم نے یزید سے پوچھا بھائی مہمان اس کا تھا؟ توجہ دیا، مگر کمال خطابت شہزادی زینب یہ تھا کہ تھوڑی دیر پہلے اس کا بہت توجہ وہ یزید کا مہمان تھا، مگر ایک تقریر میں اسے زینب کا میزبان بنا دیا۔ اب یزید بچے تو کیسے بچے؟ یزید بچے تو کیسے بچے؟ کیوں؟ یزید کے آباء و اجداد نے علی کی چلتی ہوئی تلواروں کی کاٹ خیبر و خندق میں دیکھی تھی، نہج البلاغہ کی تلوار آج چل رہی ہے جو دربار یزید میں چل رہی ہے۔ کوئی گفتگو کوئی خاص بات نہیں ہے، کچھ باقی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، میں نے کہا نقل کفر نہ بائے، کچھ باقی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، میں نے انہیں قتل کر ڈالا، یہ انہیں کے گھر والے۔ تو سفیر روم کہتا ہے یزید تو مجھے احمق سمجھتا ہے، میں بھی ایک ملک کا گورنر ہوں، میں اتنا تو سمجھتا ہوں باغی کسے کہا جاتا ہے، آزاد کسے کہا جاتا ہے۔ میں یہاں تو پہچانتا ہوں کہ باغی کسے کہا جاتا ہے، کسی کوئی باقی خانوادہ اس طرح شہنشاہ وقت کی نظروں میں آنکھوں کو ڈال کر بات نہیں کرتا جس طرح سے یہ خاتون کر رہی ہے، اور جس طرح سے یہ خاتون کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہے، اس طرح کوئی باقی خانوادہ بات نہیں کرتا۔ ظاہر کہ اب یزید چپ ہے، اب یہی موقع تھا کہ علی کی بیٹی بولے دربار شام، اور شہزادی نے وہ خطبہ دیا، وہ گفتگو کی کہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر درج ہے کہ بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد۔ کیا کہا شہزادی نے؟ جیسے اس نے کہا یہ کچھ باقی تھے جنہوں نے بغاوت کی تھی، اس سے میں نے قتل کیا ہے۔ سفیر روم کہتا یہ باقی نہیں ہے، کہا تجھے کیسے پہچانا کہ یہ باقی نہیں ہے؟ کہا باقی کی نظریں جھکی ہوا کرتی ہیں، وہ اپنے فعل پر شرمایا رہتا ہے، یہ کیسے باقی ہے جو شہنشاہ سے ڈٹ کے باتیں کرتا ہے؟ وہ بھی اس اسیری، اس قیدوبند کی منزل توجہ دیا۔ ظاہر ہے یہ تو میرا فکرہ ہے، انہیں پانی کم ملا ہے کوئی نہیں جانتا، انہیں دانا کم ملا ہے کوئی نہیں جانتا، مگر دربار یزید میں
علی کی بیٹی اس طرح بول رہی تھی جیسے آزاد نہج البلاغہ بول رہا ہے. جیسے یزید نے یہ بات کہی، یہ بات ہی تھے شہزادی زینب کہتی ہے کہ تو اس سے کیا پوچھتا، مجھ سے پوچھ، میں یہ بتاؤں گی کہ میں کون ہوں اور یہ بتاؤں گی کہ یہ کون ہے. میں بڑی اہم منزل اپنے مجمع کو لایا اور ایک نفسیاتی جگہ، جذباتی جگہ اپنے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں. حالانکہ 3 دن پہلے اسی ممبر سے ایک مکمل استدلالی اور معیت بھری مجلسات کے حوالے جو رات کو کر چکا ہوں. اگر آپ کا زاویہ ذکر الگ تھا، چونکہ مطالعہ تھا آپ کے بینر کا، آپ کے اشتہار کا، لہٰذا مجھے نبیہ سے گفتگو کرنی پڑی. تو میں بتاؤں گی کہ میں کون ہوں، یہ کیا بتائے گا تجھے؟ اب شہزادی زینب نے تعارف شروع کیا، کہا میرا نانا سید الانبیاء. شہزادی زینب کہتی میرا نانا، میرا جد سید الانبیاء، میرا بابا سید الاوصیاء، میری ماں سیدۃ النساء العالمین، میرے بھائی سیدہ شباب اہل جنہ. ایک بلند ترین سروات پڑھ دو. میں آپ کی معتبر سماعتوں کا شکر گزار ہوں. سرکار نے خبرہ کہتی رہا تو میں نے 10 منٹ گفتگو آپ کے حوالے بڑھا دی. اب اس مسائل کی طرف آ رہا. شہزادی زینب نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا جد سردار انبیاء، میرا بابا سید الاوصیاء، میری ماں سیدۃ النساء العالمین، میرے بھائی سیدہ شباب اہل جنہ. یہ کہہ کے یعنی لفظ کو چانا مجھے دیکھنا کتنا مجمع پیدا ہے. اب شہزادی زینب یزید کی طرف مڑی، کہا یزید میں نے اپنا تعارف کرا دیا. اگر ہے ہمت تو بتا دے تیرا دادا کون ہے. اگر ہے ہمت تو بتا دے تیرا دادا کون ہے. اگر ہے ہمت تو بتا دے تیرا باپ کون ہے. بہت توجہ. آخری فقرہ دعاؤں کے ساتھ سن لیجیے. داد نہیں، دعا دیجیے گا. داد بہت دیتے آپ نے. اپنے گھر بلا کے کسی کو تماشا لگانا آسان ہے، کسی کے دربار میں گھس کر اپنے محلے میں تو جانور بھی شیر ہوتے ہیں. مہینہ ہی ایسا ہے کہ آباد آ گیا. توجہ دیا. شہزادی زینب نے دربار یزید میں یزید کو رسوا کیا. اب ظاہر ہے کہ تقریر کا ایک پارٹ یا ایک حصہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد اس زینب کی آغوش میں پلنے والے سید سجاد نے خطبہ دیا. انشاءاللہ دوسری مجلس ابھی پھر عثمان صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا. بڑی پیاری بات مجھے یاد آ گئی. میرے وطن کے خطیب خلیل بھی ہیں، مجلسیں بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کی جانے پہچانے بارہا آپ نے سنا ہے. مولانا ذوالفقار حیدر صاحب کو ملا وطن میں فقرہ پڑھا. کہنے لگے دنیا میں 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر آدمی پہ پڑ جائیں تو آدمی اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے. میں تقریباً دھیرے دھیرے سرد مسائل کی طرف آ رہا ہوں. پھر مجھے تقریباً 1 گھنٹے پورے ہو جائیں گے اس مکمل کرنے میں.
میں آپ کی واقعی محبتوں کا شکر گزار ہوں، اپنے بزرگوں کی عنایتوں کا شکر گزار ہوں، مگر پوری رات کا جگہ ہوں، 1 منٹ نہیں سویا ہوں، ہمت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ حالانکہ اتنی بھی مجھے امید نہیں تھی کہ میں پڑھ پاؤں گا، یہ فقط شہزادی زینب کی عطا ہے۔ آتے وقت میں نے ان سے بھیک مانگی تھی کہ آپ تو غیروں کی آبرو بچاتی ہیں بی بی، میں تو آپ کے ماجائے کا ذاکر ہوں، پیشہ ور ہی صحیح، مگر کہا تو جاتا ہے کہ میں ذاکر ہوں۔ انہوں نے اتنی عنایتیں کر دی۔ مولانا عبدالجبار حیدر صاحب کا فکر ہے کہ دنیا میں 3 مصیبتیں ایسی ہیں کہ اگر انسان پہ پڑ جائیں تو انسان اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیے گا، زلزلہ آتا ہے تو نماز آیت پڑھی جاتی ہے نا، مگر کوئی ایسا بہادر مجھے آج تک لا کے دکھائیے کہ جس نے زلزلے کے دوران نماز آیت شروع کر دی ہو سکتا کوئی پہلے سے وضو سے رہا ہو، لیکن زلزلہ اتنا پرانی تو ہوتا نہیں، مختصر سا ہوتا ہے نا، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارا وضو سے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سوتے بھی وضو کرتے ہیں، تو اگر وہ وضو کر کے بیٹھے ہیں زلزلہ آ جائے تو انہیں مسلح یاد آئے گا؟ نہیں، حقیقت بتائیے گا، مسکرائیے گا نہیں۔ دنیا کا ہر آدمی پہلے حیات بچائے گا، زندگی بچائے گا، تب شریعت کا قانون بچائے گا۔ نہیں، پہلے حیات بچائے گا، اور حیات بچانا واجب بھی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہیں پر اسی فقرے کا مسائل پہ شروع کروں گا کہ حیات کا بچانا واجب ہے، جو 10 کو چوتھے امام نے جناب زینب کو دیا کہ جان کا بچانا واجب۔ تو اگر زلزلہ آ جائے تو دنیا کا ہر آدمی ہوش و حواس کھو دیتا ہے۔ ایک دیہات کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک صاحب کہیں سے فری میں بیل پا گئے تھے، مگر بڑا مرکہا بیل تھا، بالکل شیوی والی زبان میں نہیں، اپنے بزرگوں سے معذرت چاہتے ہیں، بڑا مرکہا بیل جس کے 2 کیا کہتے ہیں سینگ کو سب پہ 2 ہوتی ہے، خالی آدمی کو 4 ہوتی ہے، یعنی 2 رسیاں اس کے بندھی رہتی تھی، ایک آدمی گھر سے پکڑ کے چلتا تھا، ایک آدمی گھر سے پکڑ کے چلتا تھا تاکہ حملہ نہ کرنے پائے۔ اتفاق سے اپنے دروازے پر وہ بیٹھے تھے، زلزلہ آ گیا، گھر کا دروازہ بند تھا، یہ بھی بھول گئے کہ بیل بہت مرکہا ہے۔ ایک بلند ترین سلوات پڑھتے جب اندر گھس گئے اور جس سلیقے سے ضیافت شروع کی، تب یاد آیا کہ مجھے تو مسجد کی طرف جانا چاہیے تھا تاکہ شریعت کا واجب ادا کر دوں۔ اللہ نے فوراً سزا دے دی۔ تو اگر زلزلہ آ جائے تو آدمی اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتا۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو اچھے افراد اپنے ہوش و حواس کو کھو دیتے، شعور باختہ ہو جاتا ہے، انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کیا کرنا چاہیے آگ بجھانے کے۔ اس کے بعد تیسرا فقرہ، اگر جوان بیٹا مر جائے، اب وہاں پر یہ ان کی اپنی تحریر ہے، تو کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے باپ اپنے ہوش و حواس کو برقرار رکھے، پالنے والا اپنے شعور کو برقرار رکھے، مگر جو پالنے والی ہے وہ اپنے ہوش و حواس کو برقرار نہیں رہ سکتی۔ ختم ہو گئی ثانیہ زہرا دربار شام کو عنوان کی مجلس یہیں پہ مکمل ہو گئی۔ اب ان کی اپنی رفعت کے حوالے کر رہا ہوں کہ ان 3 منزلوں میں انسان اپنے شعور کو برقرار نہیں رکھ پاتا۔ ہمارا کروڑوں سلام، یہ تینوں مصیبتیں ایک ساتھ زینب پہ آئی ہیں، یہ تینوں مصیبتیں ایک ساتھ شہزادی زینب کے اوپر کربلا میں نازل ہوئی ہیں۔ کہ زلزلہ بھی آ رہا ہے، بلکہ کچھ اضافے بھی ہیں، سیاہ آندھیاں بھی اٹھ رہی ہیں، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، خیمے جل رہے ہیں۔ ایک بیٹا نہیں، اب یہ بھی ایک موضوع ہے کہ کربلا میں شہید ہونے والے بنی ہاشم کے کتنے افراد تھے جسے زینب نے اپنی آغوش میں پالا۔ سب کے
جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جائے تو چوتھے ماہ نے فکر کا کہ آپ عالم غیر معلمہ ہیں، جان کا بچانا واجب ہے. میں نے کہا شہزادی ایک عالم غیر معلمہ یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، امام وقت سے پوچھے جبکہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ جان کا بچانا واجب ہے. شہزادی جواب دے نادان تو نے پہچانا نہیں، میں نے 3 بڑی مصیبتوں میں اپنے شعور کو کمال کی منزل پہ رکھ کر امام وقت سے مسئلہ پوچھا ہے تاکہ دنیا جان لے جس رسول کی آغوش کی پروردہ زینب کا ذہن اتنا قوی ہے، اس رسول کا ذہن ہلکے سے بخار میں کیسے بدل جائے گا. وہ ساری مصیبتیں کربلا میں ایک ساتھ زینب پہ پڑی ہیں. وقت ہوتا تو اس کی تفصیل آپ کے حوالے کرتا. ہمارا کروڑوں سلام اس زینب پر جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں بھائی کی مدد کی. انشاءاللہ تڑپ کے رو گے عزادارو. فقرہ میں نے جمعرات کو بھی پڑھا تھا کہ قلق ہے ہمارے دلوں میں کہ اس سال شاید عزاداری کا حق نہیں ہو پایا. حالانکہ آپ یقین کریں عزاداری کا جتنا صحیح حق اس سال ادا ہوا ہے کسی سال نہیں ہوگا. چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں مجمع کثرت کے ساتھ جمع ہوتا تھا. جلوس نہ نکل پانے کی قلق مسائل میں آیا ہوتی تھی، نظر آتی تھی. مجمع علی اکبر کی شہادت پر اتنا بلک کے روتا تھا، اسے یقین تھا کہ تابوت نہ نکل پائے گا. غازی عباس کے مسائل پر بلک کے روتا تھا، اسے یقین تھا کہ عالم نہ نکل پائے گا. اس شہادت علی اصغر پر آپ یقین کریں ہاتھوں کو سینے پر مار کے اس لیے روتا تھا کہ اس سال جھولا نہ نکل پائے. جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. واقعی ہم کتنا سلام کریں علی کی بیٹی زینب کو جو اتنی مصیبتوں کو کلیجے سے لگا کے واقعی مدینے سے چل کے کربلا آئی اور کربلا سے چل کر شام آئی. یہ تاریخیں وہی ہیں جب یہ رکا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تھا. میرا پڑھ دینا بہت آسان ہے، آپ کا سن لینا بہت آسان ہے. میں نے روایت میں تو نہیں دیکھا مگر نوحے کی دنیا میں یہ فکر پائی جاتی ہے کہ کسی نے یہ بات پوچھی. بلکہ بعض ذاکرین روایت کے حوالے سے پڑھتے ہیں کہ کسی نے یہ بات سید سجاد سے پوچھی، اے آقا کیا آپ کے چچا عباس نے آپ کے ساتھ وفا نہ کی؟ لیکن میرا چوتھا امام چیخ مار کے رویا، بھائی یہ بات تو کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح کہہ رہا تھا. کہنے لگا آقا میں نے شہداء کے سر رو کے نیزہ پہ دیکھے، مجھے علی اکبر کا سر نظر آیا، مجھے شیرخوار اصغر کا سر نظر آیا، مگر آپ کے چچا عباس کا سر نظر نہ آیا. اے عزادارو، اے رونے والے سنو، جو منظر راوی کہتا ہے کلیجہ پھٹ جائے. چوتھے ماہ نے اسے ساتھ لیا کہ دیکھ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر بنا ہے، وہاں سب کے سر لوٹے رہنا پر جب آپ کے چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں دکھ بنا. میں بھائی جب یہ سر لوٹے نہیں جاتے آتا تھا میری بھولیوں کا بڑھنا سر غازی سے دیکھا لگے. کما حقہ آپ کی آواز گریا بلند ہو گئی. پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اس مجلس میں جو جہاں سے آیا ہے ان کی دلی مرادوں کو بالا، وہ اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے. اے شہزادی فاطمہ، آپ کو آپ کی اس بیٹی کا واسطہ
کہ جس نے کتنے تازیانے کربلا سے شام تک کھائے ہیں گنا نہیں جا سکا. آپ کو اسی زینب کا واسطہ اس پھیلی ہوئی بیماری اور مہاماری سے دنیا میں سارے عزاداروں کو محفوظ رکھنا, سارے محبان حسین کو محفوظ رکھنا. اے شہزادی, ہماری قوم اور ملت کے جو نوجوان بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار کر دے. اے بی بی جو با روزگار ہے ان کی روزی میں برکت عنایت فرما, ان کے مجمع کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. ہماری قوم اور ملت کے جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ان کے مقاصد میں کامیاب کر دے. آخری منظر سن لو عزادارو, دل میں آ جائے تو عباس کی اس بہن کو پرسا دے لینا, عباس کی اس غیرتدار بہن کو پرسا دے لینا جو کسی دور میں کوفے کی شہزادی تھی مگر دور اتنا بدلا کہ قیدی بن کر. جزاک اللہ. میں مسائل کو پرانی کرنا چاہوں گا, بہت سے مسائل شہزادی زینب کے نام سے منسوب ہے, بہت سے واقعات ہیں مگر مسائل کو نہیں پرانی کرنا چاہتا. مجمع مختصر طور پہ صحیح مگر بلند آواز سے حق گریہ ادا کر لے تو یہی حق مجلس ہے. یہ عزادارو, یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے ایک فقرہ کہا کہ میں علی کی بیٹی زینب سے کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں. ختم ہو گئی مجلس. میں علی کی بیٹی زینب سے کچھ کلام کرنا چاہتی ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ زینب پہ کیا گزر گئی مگر تاریخ نے ایک منظر پیش کیا. پشت پہ کھڑی ہوئی فضا حق کے نمک لے کر آگے آ گئی. اے شہزادی گھبرائیے گا نہیں, بیوی آپ پریشان نہ ہوئیے گا, جب تک آپ کی یہ کنیز زندہ ہے یزید کی مجال کیا ہے جو آپ سے کلام کر لے. اللہ اللہ, میں نے پڑھ دیا رونے والوں سونے والوں, آپ نے سن لیا. شہزادی فضا تسکین زینب بن گئی یہاں پر. میری گھبرائیے گا نہیں, کیا میں لفظوں کا اضافہ کروں؟ فضا نے شاید کہا ہو, میں نے تو نہیں دیکھا. بیوی آپ گھبرائیے گا نہیں, اگر آج عباس نہیں ہے تو فضا موجود ہے, آج علی اکبر نہیں ہے تو فضا موجود ہے, آج اولو محمد نہیں ہے تو فضا موجود ہے, آج آقا حسین نہیں ہے تو فضا موجود ہے. آپ گھبرائیے گا نہیں. اس کے بعد کہا کس کی مجال جو میری موجودگی میں میری شہزادی سے کلام کر لے. یزید نے پوچھا یہ کون بیوی ہے جو اس طرح سے آگے آ کر جسارت کر رہی ہے. ایک مرتبہ ایک سپاہی نے کہا اے یزید یہ فاطمہ کی وہ کنیز ہے جس کا ذکر قرآن میں سورہ العطا میں شامل ہے. یہ توجہ دے رہا, یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس گھرانے کے لیے. اے رونے والوں, اے سونے والوں, آج فضا وہ حق ادا کر رہی ہے. کون سا کہ زینب نے فضا کو ماں کہا تھا, آج وہ حق فضا نے ادا کر دیا. آپ اندازہ کریں گے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا, آج وہ حق فضا نے ادا کر دیا. حسنین نے فضا کو ماں کہا تھا, وہ حق فضا نے ادا کر دیا. ایسے کوڑے لگا کر ہٹا دیا جائے جیسے ہی جلاد کوڑے لے کے آگے بڑھا. مجھے نہیں معلوم کہ پشت فضا پر کوڑا پڑا, تازیانہ پڑا یا نہیں, مگر ایک بار کرسی نشین حبشی غلاموں کو فضا نے دیکھا. ایک فقرہ کہا ارے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا, تمہارے قبیلے کی ایک اور تازیانہ کھائے تم بیٹھے دیکھ رہے ہو. نہیں سو تلواریں نکل آئی
إليك راجعون اللهم بحق الزهراء أبيها وبالها بنيها پروردگار تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرط قبولیت سے مالا مال میرے مالک اس مجلس کو ہماری حیات کی آخری مجلس نہ قرار دینا، جتنی مجلسیں فراہم ہو جائیں نجات کا سامان اٹھنا ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ میرے کریم مالک چاہنے والوں کی نظریں جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبروں پر پڑتی ہیں تو دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے مالک، تو غیب سے سبیل پیدا کر دے کہ شہزادی یا دیگر ائمہ کی قبریں بشکل روضہ تعمیر ہو جائیں۔ ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا تجھے واسطہ ہے میرے مالک شہزادی سکینہ کے اس نیل گل رخسار کا جس کی رنگت شمر کے تماچوں سے مسلسل تبدیل ہوتی رہی، تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے باقی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے بلوغ نازنین علی اصغر کا۔ ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نہیں، یہی مجلس حسین، یہی غم حسین میں بہے ہوئے آنسو ہے، انہیں کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار ہے۔ میرے مالک ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء